بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تحقیق کے ساتھ جن لوگوں نے ایمان لایا ہے اور نیک کام کی ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا ثواب ہے، عند ربهم، ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان پر خوف ہوگی، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ غمگین ہوں گے۔ سود اور سودخوروں کے حوالے سے احکامات بیان ہو رہے ہیں، درمیان میں اہل ایمان کی فضیلت اور بعض اعمال صالحہ کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن اہل ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں پر نہ خوف ہوگی اور نہ رنجیدہ غمگین ہوں گے، برخلاف سودخوروں کے کہ وہ مخبوط الحواس ہوں گے اور اس پر خوف ہوں گے اور وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ آیات کا سبب نزول تو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ قبیلہ بنی ثقیف کے 4 بندے تھے جو آپس میں بھائیوں کی طرح تھے۔ بنو مغیرہ کو سود پر قرض دیتے تھے۔ جب طائف پر مسلمانوں کا غلبہ ہوا تو قبیلہ بنو ثقیف کے یہ لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے بنو مغیرہ سے اپنا سود طلب کیا، تو بنو ثقیف نے کہا کہ اللہ کی قسم، ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں اور اسلام قبول کرنے کے بعد سود نہیں دیں گے، جبکہ اللہ نے اس کو سود کو ختم کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت کے طائف کے حاکم حضرت عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں پیش ہوا، اور سیدنا عتاب ابن اسید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ تحریر کر کے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارسال فرمایا، تو اس پر آیات مذکورہ نازل ہوئی، اور سودی مال چونکہ کافی زیادہ تھی، جب یہ آیات سن لیا تو ان لوگوں نے سود چھوڑ دیا۔ سبب نزول کا مقصد تو آیات کو سمجھانا سمجھنا مقصود ہوتا ہے، لیکن یہ مسئلہ بھی واضح ہوا کہ آج بھی جس نے کسی کو سود پر قرض دیا ہے تو اصل مال وصول کر کے اور سود لینے سے گریز کر کے اس کو حرام سمجھ کر اللہ کے حکم پر عمل کرے، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے دونوں جہانوں میں بھی سرخرو ہوں گے، دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس اگر تم یہ کام نہیں کرتے تو اللہ اور رسول کی طرف اعلان جنگ سن لو۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اصل مال ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، تم ظلم نہ کرو، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سود کے حوالے سے آیات مذکورہ بہت بڑی سخت وعید ہے کہ اگر تم نے سود نہیں چھوڑا تو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کی وعید اتنی شدید ہے کہ کفر کے سوا
اور کسی بڑے سے بڑے گناہ پر بھی قرآن کریم میں ایسی وعید نہیں آئی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم توبہ کر لو اور آئندہ کے لیے سود کے بقایا رقم چھوڑنے کا عزم کر لو تو تمہیں تمہارا اصل مال، رأس المال جس کو کہتے ہیں، وہ یقیناً مل جائے گی۔ نہ تم رأس المال سے زائد حاصل کر کے کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے، اور نہ کوئی اصل مال رأس المال میں کمی یا دیر کر کے تم پر ظلم کرنے پائے گا۔ مطلب تم بھی ظلم نہ کرو، تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہیں اصل مال ملے گا اور تم سود سے توبہ طائب ہو جاؤ۔ لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ رأس المال یا اصل مال کے واپسی یا رأس المال دینے کو اس شرط کے ساتھ مشروط فرمایا کہ وَإِن تُبْتُمْ، ان تبتم، اگر تم توبہ کر لو اور آئندہ سود چھوڑنے کا عزم کر لو، تب آپ کو رأس المال یعنی یہ اصل مال ملے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہے کوئی تنگ دست، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو مہلت دینی چاہیے کشائش ہونے تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور بخش دو تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کو سمجھ ہے۔ آیات مذکورہ میں تنگ دست قرض دار کو مہلت دینے کی ترغیب ہے کہ اگر تم جو تمہارا مدیون ہے، قرض دار ہے، اور وہ تنگ دست ہے، تمہارے قرض ادا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، تمہارے قرض ادا کرنے سے فی الوقت قاصر ہے، تو شرعی حکم یہی ہے کہ قرض دار کو فراخی اور آسودگی تک مہلت دیا جائے، اور اگر آپ قرض معاف کر دے تو یہ تمہارے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ سودخوروں کی یہ عادت ہے کہ اگر کوئی قرض دار مدیون مفلس بے بس ہو اور مقررہ وقت پر قرض ادا کرنے سے قاصر ہو، تو یہ بدبخت سودخور پیسوں میں اضافہ کرتے ہیں اور 100 کے بجائے 105، 110، 114 کا مطالبہ کرتے ہیں کہ 2 مہینے صبر کرتا ہوں لیکن ابھی 100 نہیں، آپ کو زیادہ دینے پڑے گی۔ یہ سود ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ضابطہ بنا دیا کہ اگر کوئی مدیون قرض دار واقعی مفلس ہے، غریب ہے، اور قرض ادا کرنے سے قاصر ہے، تو اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک انسان کے حرمت اور عزت کو تاراج کرنا نامناسب ہے، شرعاً نامناسب ہے، اخلاقاً نامناسب ہے، عرفاً نامناسب ہے۔ لہذا قرض دار مدیون جس پر آپ کا قرض ہے، اس کو اتنا مہلت دیا جائے کہ جب تک قرض ادا کرنے پر قادر نہ ہو جائے، اور ساتھ یہ بھی ترغیب دی کہ اگر یہ قرض غریب کو یہ قرض معاف کر دیا جائے تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، موجب اجر و ثواب ہے۔ ظاہری طور پر رقم کی معافی تو نقصان ہے، لیکن اللہ کے نزدیک بہترین عمل ہے۔ تمہارے مال میں اللہ برکت دے گا اور آخرت میں بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس کو اس بات کی خوشی ہو
کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے بے چینیوں سے نجات دے تو تنگ دست قرضدار کو مہلت دے دے یا معاف کر دے۔ رواہ مسلم۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، واتقوا اور ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ جس دن لٹائے جاؤں گے اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ اس نے کسب کیا ہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، وہم لا یظلمون۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے 21 دن بعد رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئی، اور بعض روایات کے مطابق 9 دن بعد رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو الوداع کہا۔ آیت مذکورہ میں آخرت کے فکر کی ترغیب ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں آخرت کی فکر ہر حالت میں ہر وقت کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو فانی ہے۔ انما الدنیا فنا لیس للدنیا بقا، انما الدنیا وما فیہا کنسج العنکبوت۔ آیت چمن میں تیرے سیر و گلشن کر چلے، سنبھال مالی باغ اپنا، ہم تو اپنے گھر چلے۔ دنیا کی زندگی تو فانی ہے اور آخرت کی زندگی باقی ہے۔ آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کی تمام تر کامیابیاں اپنے دین میں رکھی ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اللہ کے احکامات میں کچھ کرنے کے کام ہے، کچھ نہ کرنے کے کام ہے، کچھ اوامر ہے، کچھ نواہی ہے۔ جو کرنے کے کام ہے، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ اتموا الحج، صدقہ کرو، اس کا نہ کرنا گناہ ہے۔ اور جو نہ کرنے کے کام ہے، قتل ہے، زنا ہے، سود ہے، رشوت وغیرہ، اس کا کرنا گناہ ہے، اور گناہ پر پیشمان ہونے کا نام توبہ ہے۔ لہذا سود اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ سورہ بقرہ میں 7 آیات، سورہ آل عمران میں 1 آیت، سورہ نساء کی 2 آیت، اور 1 آیت سورہ روم کا جس میں تھوڑی سی اختلاف بھی ہے، یہ صرف سود کے بارے میں نازل ہے۔ لہٰذا اللہ کے ان تمام احکامات کو مد نظر رکھ کر سود اور سودی کاروبار سے توبہ طائب ہونا چاہیے۔ اللہ کے نافرمانی دنیا اور آخرت کی تباہی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔